بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ شعراء آفاق کتاب المعتقد المنتقد، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے جو قواعد جو صفات وغیرہ ہیں جن کا جاننا مکلفین کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس میں صفات سلبیہ اور صفت نفسیہ اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہم نے گزشتہ سبق میں جس صفت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، وہ ایک تو یہ تھی اللہ حی، اور دوسری صفت تھی اللہ قدیر، قدرت باری تعالی کے حوالے سے۔ تو اس کا معنی بیان کیا تھا، فرمایا کہ انہ قدیر ان یصح منہ ایجاد العالم و ترکہ، ایجاد عالم اور ترک ایجاد عالم صحیح ہے اس کے لیے، یعنی دونوں برابر ہیں، کہ وہ چاہتا تو وہ اس نے چاہا تو ایجاد عالم فرمایا، اور وہ چاہتا تو ترک ایجاد عالم کر لیتا، نہ بناتا، ضروری تو نہیں۔ فلیس شیء من ایجاد العالم و ترکہ لازما لذاتہ، ایجاد عالم اور ترک ایجاد عالم میں سے کوئی چیز لازم لذاتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے، بحیث یستحیل انفکاکہ عنہ، اس حیثیت سے کہ اس کا جدا ہونا اس سے محال ہو۔ وَإِلَىٰ هَذَا ذَهَبَ الْمِلِّيُّونَ، اور اسی طرف اہل ملت اسلامیہ گئے ہیں، مسلمان گئے ہیں، اور انہوں نے یہ اعتقاد رکھا ہے۔ ہاں، وَأَنْقَرَتِ الْفَلَاسِفَةُ الْقُدْرَةَ بِهَذَا الْمَعْنَى، فلاسفہ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ قدرت کا انکار کیا ہے اس معنی میں، یعنی فلاسفہ جو ہیں وہ قدرت کے من کل الوجوہ منکر نہیں ہیں، وہ اس حیثیت سے منکر ہیں جس حیثیت سے ہم نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ فقالو، تو انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ ایجادہ العالم علی النظام الواقعی من لوازم ذاتی، فلاسفہ نے کہا کہ نظام واقع سے مراد جس نظام پر خارج میں یہ عالم چل رہا ہے، بھئی سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، چاند کے اتنے منازل ہیں، چاند جو ہے وہ مہینے میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور مہینوں کا حساب چاند کے حساب سے ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بارش ہے، ہوائیں ہیں، یہ جتنا بھی نظام عالم ہے، کہتے ہیں اس نظام واقع پر عالم کو ایجاد کرنا اس کے لوازم ذات میں سے ہے، یعنی وہ عالم کو ایجاد کرنے پر تو قادر ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس پر بذات یہ چیز لازم نہیں تھی عالم کو اس طرح بنانا۔ فلیس شیء من ایجاد العالم و ترکہ لازما لذاتہ، یہ ہم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، لیکن فلاسفہ کہتے ہیں کہ ایجادہ العالم علی النظام الواقع من لوازم ذاتہ، اس کے ذات کے لوازمات میں سے، یعنی اس کی ذات کو لازم ہے کہ وہ عالم کو اسی طرح ایجاد فرماتا، فَيَمْتَنِعُ خُلُوُّهُ عَنْهُ، لہٰذا
ہم نے پیچھے کیا کہا تھا کہ لوازمات میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کا انفکاک مستحیل نہیں ہے، یعنی اگر وہ عالم کو ایجاد نہ بھی کرتا تو یہ کوئی محال بات نہیں تھی، لیکن فلاسفہ نے چونکہ کہا کہ یہ لوازم ذات میں سے ہے، لہٰذا اس معاملے کو یعنی عالم کو ایجاد کرنے سے خالی ہونا، یعنی اس کا ایجاد نہ کرنا اس کے لیے ممتنع ہے، اس کے لیے ناممکن تھا گویا کہ، یہ فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ عالم کو اس طرح ایجاد نہ کرتا، بلکہ اس کے لوازم ذات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر آگے فرمایا فلاسفہ کے حوالے سے وَلَيْسَ هَذَا خِلَافًا مِنْهُمْ فِي تفسیر القادری، بِأَنَّهُ الَّذِي إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَشَاء لَمْ يَفْعَلْ۔ اب یہاں بڑی ایک زبردست بات بتانے چاہ رہے ہیں علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ یہ جو اختلاف فلاسفہ نے کیا ہے معنی قدرت میں، کہتے ہیں یہ تفسیر قادر کی تفسیر میں اختلاف نہیں ہے۔ اب ذرا میں عبارت کو پڑھوں پھر ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لیس ھذا خلافا منہم، یہ ان کی طرف سے اختلاف نہیں ہے، فی تفسیر القادری، قادر کی تفسیر میں، بے انہ، قادر کی کون سی تفسیر؟ کہ بے انہ الذی ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل، کہ وہ جو چاہے اس نے جو چاہا وہ کیا، اور جو نہ چاہے وہ نہیں کرتا یا اس نے نہیں کیا۔ تو یہ قادر کی جو تفسیر ہے اس میں ان کا اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، ان کا جو اوپر قول ہے اس بات کو دوبارہ سمجھیے گا، فلاسفہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ایجادہ العالم علی النظام الواقع من لوازم ذاتہ فیمتنع خلوہ عنہ، تو جیسا کہ فلاسفہ نے کہا کہ عالم کو اسی نظام پر بنانا، نظام واقع پر بنانا اس کے لوازم ذات میں سے ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھے کہ فلاسفہ نے جو القادر کی تفسیر اور تشریح ہے اس میں اختلاف کیا ہے اہل السنہ سے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ جی قادر کی جو تفسیر ہے اسی میں ہی فلاسفہ جو ہے وہ اہل السنہ سے مختلف ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ فلاسفہ کا بھی یہی موقف ہے کہ انہو القادر انہو الذی ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل، کہ فلاسفہ بھی یہی کہتے ہیں، اہل السنہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قادر وہ ذات ہوتی ہے کہ اس نے جو چاہا وہ کیا اور جو نہ چاہا وہ نہ کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاسفہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایجاد عالم اسی نظام پر کرنا یہ اس کے لوازم ذات میں سے ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس نے جو چاہا کیا، جو نہ چاہا وہ نہ کیا؟ تو اب اسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، فرمائیں کہ لیسا ھذا خلافاً، یہ ان کا جو موقف تھا کہ ایجاد عالم نظام واقع میں کرنا لوازم ذات میں سے ہے، یہ اختلاف ان کی طرف سے القادر کی تشریح میں نہیں ہے۔ وہ تشریح کہ اللہ قادر جو ہے وہ ذات ہے کہ اس نے جو چاہا وہ کیا، جو نہ چاہا وہ نہ کیا، اس میں ان کا اختلاف نہیں ہے۔ الا انہم زعموا ان مشیت الفعل الذي هو الفیض والجود لازمۃ لذاتہ کاللزوم سائر الصفات لتوہمہم ان ذلک وصف کمال۔ اب یہ بہت اہم گفتگو فرمائی یہاں پر انہوں نے کہ انہوں نے یہ جو اختلاف کیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا ہے۔ قادر کی تفسیر میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، تو وہی پھر اختلاف کس بات میں ہوا؟ فرمایا کہ انہوں نے یہ گمان کیا، انہم زعموا، یہاں سے دیکھیں کہ انہوں نے
یہ گمان کیا کہ ان مشیت الفعل، کہ فعل کی جو مشیت ہے، فعل کی مشیت کیا ہے؟ فرمایا الذی هو الفیض والجود، فعل کی مشیت، فعل کو چاہنا، کسی کام کے کرنے کو چاہنا، ٹھیک ہے، کہ اس نے جو بھی کیا، مثال کے طور پہ ایجاد عالم کیا، تو ایجاد عالم کے ساتھ ساتھ مشیت ایجاد عالم بھی تو تھا، ارادہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس نے ارادہ فرمایا عالمی ایجاد عالم کا۔ تو فلاسفہ نے یہ کہا کہ ان مشیت الفعل، کہ فعل کی جو مشیت ہے یعنی ارادہ جو ہے، اچھا اس کو کیسے تعبیر کیا؟ الذی هو الفیض والجود، جو کہ فیض اور جود ہے، جو کہ فیض اور جود ہے، لازمۃ لذاتہ، یہ مشیت اس کی ذات کو لازم ہے، یہ ارادہ اس کی ذات کو لازم ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو، یعنی اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ اس نے جو عالم کو ایجاد کیا ہے اس نظام پر، اس ایجاد عالم سے پہلے جو اس کی مشیت اور اس کا ارادہ تھا وہ اس کی ذات کو لازم تھا۔ اس حیثیت سے انہوں نے کہا کہ ایجاد عالم جو ہے اس کے لوازم ذات میں سے ہے، اور کہتے ہیں یہ کیسے لازم تھا؟ کاللزوم سائر الصفات، جس طرح سے دیگر صفات اس کی ذات کو لازم ہیں، اسی طرح یہ بھی اس کی ذات کو جو ہے وہ لازم تھا۔ لتوہمہم ان ذالک وصف کمال، کیونکہ فلاسفہ نے دراصل یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ جو مشیت ہے اور فیض اور جود ہے یہ وصف کمال میں سے ہے، وصف کمال میں سے۔ یہ بہت عمدہ اور گہری بحث ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ اچھا اچھا، اس پر ایک چیز کو سمجھ لیجئے، ایک اور چیز کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے گمان کیا نا کہ ان ذالک وصف کمال، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ فیض اور جود اس کی ذات کو لازم ہے جس طرح سے دیگر صفات لازم ہیں، یعنی یہ جو مشیت اور ارادہ ہے یہ اس کی ذات کو لازم ہے، اور جس طرح سے دیگر صفات ہیں، اور انہوں نے یہ جو گمان کیا لتوہمہم ان ذالک وصف کمال، کہ یہ وصف کمال ہے، تو اس میں کیا اعتراض ہوگا؟ اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ اس میں تو بظاہر کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا جواب علماء متکلمین نے یہ دیا کہ اگر آپ جو ہے وہ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ فیض اور جود اس کی ذات کو لازم ہے، تو پھر جو ہے وہ ہر چیز کو وجود دینا اس کے لیے لازم ہو جائے گا، ہر چیز کو وجود میں لانا اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ عالم کو ایجاد کرنا اس کے لیے لازم ہو گیا، تو پھر تو کوئی بھی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی بھی چیز ہو، وہ تو پھر اس کے لیے جو ہے اس کو وجود میں لانا لازم ہو جائے گا، کوئی بھی چیز پھر بچے گی نہیں جو اس کے اوپر لازم نہ ہو۔ اور یہ جو ہے پھر معاذ اللہ جو ہے وہ محتاجگی کی طرف لے کر آنے والی چیز ہے، کہ اس کی ذات پر یہ چیز بھی لازم ہے، یہ چیز بھی لازم ہے، یہ چیز بھی لازم ہے۔ تو اگر کسی ذات کے اوپر ساری چیزیں آپ لازم کر دیں تو پھر یہ تو احتیاج کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ قال ابن ابی الشریف فی شرح المسایرہ، مسایرہ کی شرح مسامرہ میں امام ابن ابی شریف جو امام ابن حمام رحمہ اللہ تعالی کے شاگردوں میں سے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ایک عبارت کو تھوڑا سا اوپر اور سمجھیے، لِتَوَہُّمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ وصف کمال،
یہ جو فلاسفہ نے گمان کیا انا ذالک، ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ جو ہے وہ اس کو سمجھیے گا، اس کا مشار الیہ یہ فیض اور جود نہیں ہے، فیض اور جود اس کا مشار الیہ نہیں ہے، یہ جو لازم ہونا ہے، اس کا جو لزوم ہے ذات کو، فیض اور جود کا جو لزوم ہے یعنی مشیت کا جو لزوم ہے، وہ انہوں نے گمان کیا ہے کہ یہ وصف کمال میں سے ہے، جس طرح سے دیگر صفات ہیں۔ مشیت تو بہرحال اس کی صفت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یہ اس کی صفات میں سے ہے، لیکن مشیت کا لازم ذات ہونا، یہ جو ہے وہ فلاسفہ کے نزدیک جو ہے وہ صفات کمال میں سے ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر آپ اس کو صفات کمال میں سے اس حیثیت سے اس کی ملازمت کو، اس کے لزوم کو اگر آپ صفات کمال میں سے مانتے ہیں تو صفات کمال جو ہیں وہ اپنے انتہا درجے پر ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اس کی صفت ہے جیسے پیچھے ہم نے بیان کیا کہ صفت وجود ہم نے بیان کیا، تو صفت وجود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفت وجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اس کے وجود پر کبھی عدم نہیں آ سکتا، یہی ہے نا، اسی کو ہم نے واجب الوجود کہا، یہ کمال پر ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ مشیت کا لازم ذات ہونا یہ کمال میں سے ہے، تو پھر ہر چیز کے ساتھ اسے مشیت کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، متعلق ہونا چاہیے، پھر تو ہر چیز اس کے تحت مشیت آ جائے اور آپ جو ہے اس کو مخلوق بناتے چلے جائیں کہ اس نے لازم تھا کہ یہ بھی پیدا کر لے، لازم تھا کہ یہ بھی پیدا کر لے، اچھا جو ہے وہ محال چیزیں تھیں وہ بھی لازم ہو جائیں گی، پھر تو مسئلہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے اس ملازمت کو جو ہے فلاسفہ نے تو کیا کہتے ہیں وصف کمال مانا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ملازمت لذاتی ہی نہیں ہے، اگرچہ مشیت اس کی صفت ہے لیکن ملازمت لذاتی ہی نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام ابن ابی شریف نے مسائرہ کی شرح میں فرمایا، شرح مسائرہ میں ارشاد فرمایا کہ انہو لا یمکن فی مقدورات اللہ ما ہوا ابدع من العالم المشاہد علی طریق الفلاسفت، یہ عبارت سمجھیے گا کہ علی طریق الفلاسفہ کا مطلب ہے فلاسفہ کے عقیدے اور طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا یمکن، ممکن نہیں ہے، فی مقدورات اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے مقدورات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدورات میں، مقدورات سے مراد وہ چیزیں جو تحت قدرت باری تعالی داخل ہیں، ان میں سے ممکن نہیں ہے، لا یمکن فی مقدورات اللہ ما ہوا ابدع من العالم المشاہدی، کہ جو کچھ اس عالم مشاہد میں سے ہے وہ اس سے زیادہ ابدع یعنی بدیع ہو۔ یہ بہت جس کو کہتے ہیں کہ ایک انتہائی فلسفیانہ اور گہرا جملہ علامہ ابن ابی شریف رحمہ اللہ تعالی نے فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ لا یمکن فی مقدورات اللہ ما ہوا ابدع۔ اچھا، ابدع کا میں نے معنی کیا بدیع، ابدع زیادہ بدیع ہونا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ بہتر ہونا، زیادہ انوکھا ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ من کے ساتھ آ رہا ہے تو اس میں تفضیل میں جو ہے وہ مفضل اور مفضل علیہ یہ پائے جاتے ہیں، جب اس میں تفضیل کا جملہ بنتا ہے تو مفضل جو ہے وہ ابدع ہے اور من العالم المشاہدی یہ جو ہے وہ مفضل علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ عالم مشاہدہ میں جو چیزیں ہیں یعنی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقدورات ہیں، جن چیزوں کو اس نے پیدا فرمایا، جو اس کے تحت قدرت چیزیں داخل ہیں، عالم مشاہدہ میں
اس سے زیادہ انوکھی اور بہتر چیز ممکن ہی نہیں ہے، اعلیٰ طریق الفلاسفتی، فلاسفہ کے مذہب کے مطابق، فلاسفہ کے عقیدے کے مطابق کیا کہا کہ جو چیزیں مقدورات باری تعالی میں سے ہیں عالم مشاہدہ میں ان سے زیادہ بہتر چیز ممکن ہی نہیں ہے فلاسفہ کے عقیدے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ والعقیدۃ ان مقدوراته تعالی لا تتناہی کما صرح به حجۃ الاسلام، حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ ان مقدوراته تعالی لا تتناہی، کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مقدورات ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے کہ حجت الاسلام نے اس کی صراحت کی ہے۔ اب یہ اصل بات کیا چل رہی ہے، تھوڑا سا اس کو مزید سمجھیے گا گہرائی میں، کہ جو بات فلاسفہ نے کہی ہے کہ ایجاد عالم جو ہے وہ نظام واقع میں یہ لوازم ذات میں سے ہے، یعنی جس طرح سے یہ دنیا چل رہی ہے یہی اس کی ذات کو لازم تھا اور اس نے اسی طرح سے بنا دیا۔ اب یہ اس عقیدے کی بہت بڑی خرابی بیان کر رہے ہیں علامہ ابن ابی شریف، اس کی خرابی بیان کر رہے فلاسفہ کے اس عقیدے کی، اس کو اپنے پاس ہائی لائٹ کر کے رکھیے کہ ان کے اس موقف اور اس عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا، دیکھیں ہم نے پیچھے یہ کہا تھا کہ بھئی ایجاد عالم اور ترک ایجاد عالم میں سے کوئی چیز لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو چاہا بنا لیا اور جو نہ چاہا وہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جس نظام پر یہ دنیا چل رہی ہے اس نظام پر اس کو بنانا جو ہے وہ لوازم ذات میں سے، میں نے شروع میں مثال کیا تھی کہ بھئی سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں طلوع ہوتا ہے، اور دنیا کا نظام جو ہے وہ جیسے مہینے کا نظام جو ہے چاند کی تاریخوں پر چلتا ہے، ٹھیک ہے، فلاں چیز اس طرح سے ہوتی ہے، ہوائیں اس طرح چلتی ہیں، بارشوں کا نظام ہے، بادلوں کا نظام ہے۔ تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ جس نظام پر یہ کائنات یہ عالم چل رہا ہے اس نظام پر چلانا اس کے لوازمات ذات میں سے ہے، اور اسی پر ایجاد کرنا لوازمات ذات میں سے۔ تو علامہ ابن ابی شریف نے کیا کہا، انہوں نے کہا اگر مان لیا جائے کہ یہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوازم ذات میں سے ہے تو پھر فلاسفہ کے عقیدے کا ایک نتیجہ نکلے گا، سمجھیے گا بات کو، فلاسفہ کے عقیدے کا ایک نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے، جو عالم اس نے بنایا ہے، اس سے زیادہ بہتر عالم اور مخلوق وہ نہیں بنا سکتا، یعنی جتنا بہتر بن سکتا تھا جو نظام ہمارے سامنے چل رہا ہے صرف اتنا ہی ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ بہتر نہیں بنا سکتا، اگر وہ بنا سکتا تو وہ بنا دیتا، کیونکہ آپ نے تو لوازم ذات میں سے قرار دیا تو بنا دیتا، لازم تھا اس کو کہ وہ بنا دیتا۔ اگر اس نے جو ہے وہ ہلکا پھلکا بنا دیا ہے، اس میں کمی اور نقص رکھی ہے، تو پھر یہ تو اس کی قدرت پر جو ہے سوال قائم ہو جائے گا۔ یہ سارا فلاسفہ کے عقیدے کے مطابق بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنا پرفیکٹ اور جتنی پرفیکشن ہو سکتی تھی اس نے بنا دی، اس سے زیادہ وہ معاذ اللہ اس پر قادر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ علامہ ابن شریف فرماتے ہیں کہ والعقیدۃ، کہ جو درست اور صحیح اور حق عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ان مقدوراته تعالی لا تتناہی، کہ اس کے مقدورات کی کوئی حد و انتہائی نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر بنا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر بنا سکتا ہے۔ اور آئے دن آپ کو کئی چیزیں نظر آتی ہیں اس دنیا میں، جوں چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو بہتر سے بہتر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی مقدورات جو ہیں وہ ان کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے۔ اگر آپ فلاسفہ کی بات مانیں گے کہ لوازم ذات میں سے، تو پھر جتنا پرفیکٹ تھا اتنا بنا لینا تھا، اس نے بنا دیا، اور اگر کوئی کمی اب نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قدرت معاذ اللہ ناقص ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ کما صرح بھی حجت الاسلام، جس طرح سے کہ امام حجت الاسلام نے جو ہے اس کی صراحت کی۔ امام حجت الاسلام کون ہیں؟ محمد بن محمد امام حجت الاسلام ابو حامد الغزالی الطوسی الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔
جو سن 450 میں پیدا ہوئے، 505 میں ان کا وصال ہوا۔ احیاء العلوم، ایھا الولد، بدایۃ الہدایہ، منہاج العابدین، وجیز، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ امام غزالی نے ان کو، جب کہا جاتا ہے نا حجت الاسلام علم کلام میں، تو اس سے مراد امام غزالی ہوتے ہیں، جیسے کہ امام غزالی نے اس کی صحت کی فی العقیدہ، عقیدے میں، المعروفۃ بترجمۃ عقیدۃ اہل السنہ والجماعت، جیسا کہ ان کی جو کتاب ہے ترجمۃ عقیدۃ اہل السنۃ والجماعت، اس کے اندر مشہور و معروف عقیدہ بیان کر دیا کہ اس کے مقدورات لا متناہی ہیں۔ وتکرر ذلک فی الاحیاء، اور اسی کی تکرار امام غزالی نے احیاء کے اندر، یعنی احیاء العلوم کے اندر کی ہے۔ فما وقع فی بعض کتب الاحیاء کتب التوکل، اب یہاں امام غزالی پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب جو ہے وہ علامہ ابن ابی شریف رحمہ اللہ تعالی وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ فرمائیں کہ فما وقع فی بعض کتب الاحیاء کا کتاب التوکل، جیسے احیاء العلوم ایک بڑی کتاب ہے، تو اس میں مختلف ابواب ہیں جن کو کتاب کے نام سے تعبیر کیا گیا، جیسے کتاب التوکل ہے، توکل کا باب، تو اس میں کیا ہے کہ مما یدل علی خلاف ذالک۔ اب امام غزالی نے عقیدہ، جو اپنی کتاب ہے ترجمۃ عقیدۃ اہل السنہ، اس میں، اور اسی طرح احیاء العلوم کے اندر بھی اسی کو بیان کیا کہ رب تبارک و تعالی کی جو مقدورات ہیں وہ غیر متناہی ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ بعض جگہوں پر احیاء العلوم میں اس عقیدے کے برخلاف بظاہر ہمیں نظر آیا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ کتاب التوکل کے اندر ایسی بات کہی ہے امام غزالی نے مما یدل علی خلاف ذالک، جو کہ اس کے برخلاف دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں پر نیچے اس کا حوالہ تو لکھا ہوا ہے لیکن عبارت نہیں لکھی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن ابی شریف فرماتے ہیں فَإِنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اس کے برخلاف کیوں جملہ لکھا، یا اس کی کیا جو ہے وہ تعبیر بن سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ صدر من ذہول عن ابتنائه على طریقۃ الفلاسفۃ۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر من ذہول عن ابتنائه على طریقۃ الفلاسفۃ، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذہول واقع ہوا۔ ذہول کا مطلب یہ ہے غفلت، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن یہاں پر ادباً ہم ذہول ہی کہیں گے، کہ آپ سے ذہول واقع ہوا عن ابتنائه علی طریقۃ الفلاسفۃ۔ کس چیز میں ذہول واقع ہوا؟ کہ آپ نے اس قول کی بنیاد جو ہے وہ فلاسفہ کے عقیدے پر رکھنی تھی، اور وہاں پر شاید جو ہے وہ تحریر میں بعض اوقات انسان اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا تصنیف و تحریر میں، تو شاید ہو سکتا ہے وہاں پر آپ نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ اہل سنہ کا طریقہ ہے، اور رکھنا، بنیاد اس کی رکھنی تھی آپ نے فلاسفہ کے طریقے پر، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے وہاں پر آپ کو عبارت مختلف نظر آئے گی، لیکن چونکہ دو چار کتابوں میں دیکھے تو بعین ہی وہی موقف ہے جو ان کا ہم نے بیان کیا، تو پھر اس کے حوالے سے آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وقد انکرہ الائمۃ فی عصر حجت الاسلام وبعدہ، اور اسی کا انکار جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی ائمہ امت نے جو ہے اس بات کا انکار کیا امام غزالی کے اوپر۔ وَنَقَلَهُ الذَّهْبِيُّ، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو نقل کیا فی تاریخ الاسلام، تاریخ الاسلام کے اندر بھی، کہ یہ ان سے ظہول کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ واقع ہوا ہے، اور باقی جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے امام غزالی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پر فلاسفہ کو بھی جواب ہو گیا اور امام غزالی کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لا علاقۃ للقدرۃ بواجب ولا بمستحیل۔ اب جنہوں نے واجب کی بحث نہیں پڑھی، جنہوں نے مستحیل کی بحث نہیں پڑھی، جو ہم نے پیچھے
حکم کے حوالے سے حکم کی تقسیم کی تھی بھئی، حکم تین طرح کے ہوتے ہیں، حکم شرعی ہے، حکم عادی ہے اور حکم عقلی ہے۔ پھر ہم نے عقلی کو لے کر اس پر بحث کی تھی کہ واجب ہوتا ہے، مستحیل ہوتا ہے اور ممکن ہوتا ہے۔ یہ پوری بحث پیچھے گزر چکی ہے، جن کے ذہن میں نہیں تو وہ اس کو دیکھ لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر کہیں کہ جی واجب۔ اور پھر بھی یہ میں بات آپ کو بتا دوں، دیکھیں یہاں پر واجب وہ واجب فقہی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی یہ فقہائے کرام والا واجب بیان کر رہے ہیں یہاں پر، یہ علم کلام ہے، علم کلام کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، بہت عمدہ ہیڈنگ انہوں نے بیان کی ہے کہ لا علاقۃ للقدرت بواجب ولا بمستحیل، کہ قدرت کا تعلق نہ واجب کے ساتھ ہے اور نہ ہی مستحیل کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اعتراض بہت سارے لوگوں کا ہے اور کئی چیزیں ہیں جن کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ اور مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ محال جو ہوتا ہے وہ تحت قدرت باری تعالی داخل نہیں ہوتا، اسی طرح واجب بھی تحت قدرت باری تعالی داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تحت قدرت باری تعالی جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ فوراً یہ جملہ سن کر جو ہے وہ تعجب ہوتا ہے اور مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب ہر چیز پر قادر ہے تو آپ نے واجب کو تحت قدرت داخل نہیں کیا، مستحیل کو تحت قدرت داخل نہیں کیا، یہ کیسی بات؟ اچھا دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جناب والا آپ قدرت باری تعالیٰ کو جو ہے وہ محدود کر رہے ہیں ممکنات کے اندر، تو بھائی یہ اصولی بحث ہے، اور جب تک آپ اس کے اصول کو نہیں سمجھیں گے تب تک تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی واجب اور مستحیل دونوں کو تحت قدرت داخل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ جو ہے وہ عقلاً محال ہے، عقلاً محال ہے کہ واجب تحت قدرت داخل ہو یا مستحیل تحت قدرت داخل ہو، اس پر آگے ہم دلائل دیں گے، لیکن اس چیز کو سمجھیے گا کہ یہ عقل ہی اس کا انکار کرتی ہے کہ واجب اور مستحیل تحت قدرت داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ صرف اور صرف جو ہے وہ جو واجب ہے وہ تحت قدرت جو ممکن ہے وہ تحت قدرت داخل ہے۔ فرمایا وفی الکنزی، کنز کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ جو پیچھے کتاب کا یہ کنز الدقائق نہیں ہے، یہ جو کنز الفوائد ہے شرح بحر العقائد، یہ اس کا حوالہ ہے، کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ کنز الدقائق کی عبارتیں یہاں پر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کنز الفوائد شرح بحر العقائد، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خرج الواجب والمستحیل، کہ قدرت سے واجب اور مستحیل خارج ہے، فضلا یتعلقانی، لہٰذا وہ قدرت سے متعلق نہیں ہے، ای القدرت والارادۃ بہما، یعنی قدرت اور ارادہ ان دونوں سے یعنی واجب اور مستحیل سے متعلق نہیں ہے، لأنہما صفتان مؤثرتان، اب سمجھیے گا بات کو، کیونکہ وہ دونوں، ہما کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے قدرت اور ارادے کی طرف، یہ نہ ہو کہ قدرت وہ ہما کی ضمیر کو آپ جو ہے واجب اور مستحیل کی طرف لوٹا رہے اور ان کو صفت مؤثر بنا رہے، غلط ہو جائے گا۔ لأنہما صفتان مؤثرتان، کیونکہ یہ جو دونوں صفتیں ہیں یعنی قدرت اور ارادہ، یہ صفات مؤثرہ ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فعل یہاں پر ہم استعمال نہیں کرتے، ہم یہاں پر مؤثر اور اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسی صفات ہیں جن کا اثر ظاہر ہوتا ہے، قدرت کا اثر جو ہے مقدور میں اور ارادے کا اثر مراد میں ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لأنہما صفتان مؤثرتان، کیونکہ یہ دونوں صفات مؤثرہ ہیں، یہ دلیل چل رہی ہے۔ ومن لازم الاثر، اور اثر کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ وجودہ بعد عدم، کہ جو مؤثر ہے، مؤثر نہیں مؤثر یعنی مفعول جس پر اثر ہوتا ہے، وہ عدم کے بعد وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ جو ہم نے اس کو بیان کیا، لأن لازم جو اثر جو ہے اس کے لوازمات میں سے یہ کہ اثر جو ہے وہ وجود عدم کے بعد وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔
فما لا يقبل العدم اصلا. اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ جو چیز عدم کو قبول ہی نہیں کرتی، جیسے کہ واجب کیا ہے؟ عدم کو قبول ہی نہیں کرتی، ہمیشہ سے ہی موجود ہوتی ہے. تو قدرت اور ارادے کا کیا معنی ہم نے کیا؟ اب سمجھیے گا. قدرت اور ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ دو صفات مؤثرہ ہیں، اور ان کے اثر کے لوازمات میں سے یہ ہیں کہ کسی چیز کا وجود عدم کے بعد ہو. صحیح ہے؟ یعنی جس چیز کا ارادہ کیا گیا وہ موجود نہیں تھا، اب وہ موجود ہوا، تبھی تو اس کا ارادہ ہوا، تبھی تو وہ موجود ہوا. ٹھیک ہے؟ اگر وہ چیز پہلے سے موجود ہوتی تو اس کے ارادے کرنے کا کیا فائدہ؟ سمجھیے گا بات کو. جو چیز پہلے سے موجود تھی اس کا ارادہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے چیز موجود ہے. بھائی مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے وہ گرم پلیٹ کے اندر جو ہے وہ گرم بریانی رکھی ہوئی ہو، اور آپ کہیں کہ میں اس کو گرم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ میں اس کو گرم کروں گا، تو سامنے والا آپ کو کیا کہے گا؟ او میرے بھائی، جو چیز پہلے سے گرم ہے اس کو اور مزید گرم کر کے جلا دو گے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے سے واجب ہے، یعنی اس میں عدم ہی نہیں ہے، تو اس سے ارادے کا تعلق کیسے کرو گے؟ کیونکہ ارادے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عدم کے بعد وجود میں کوئی چیز آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ جن چیزوں کے ساتھ متعلق ہوا وہ پہلے معدوم تھی اور وجود میں آ گئی. ممکن. ٹھیک ہے؟ جو چیز جس میں اصلاً عدم کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، جو اصلاً عدم کو قبول ہی نہیں کرتا، جیسے کہ واجب، تو اس میں اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ تو پہلے سے ہی موجود ہے. تو فرمایا کہ وَمِن لازم الْعَصْرِ وُجُودُهُ بَعْدَ عَدْمٍ فَمَا لَا يُقْبِلُ الْعَدْمَ أَصْلًا. وہ جو عدم کو بالکل قبول نہیں کرتا، کل واجب، جیسے کہ واجب، لا یکون اثرا لہما، تو اس کے اوپر نہ قدرت کا اثر ہوگا نہ ارادے کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے؟ لئلا یلزم تحصیل الحاصل، تاکہ تحصیل حاصل لازم نہ ہو جائے، کیونکہ جو واجب ہے وہ تو پہلے ہی موجود ہے، اس کو دوبارہ وجود میں لائیں گے تو یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا. جو چیز پہلے سے موجود ہے، میں نے آپ کو مثال دے دی بریانی والی، جو چیز پہلے سے ہی موجود ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے اس کے ساتھ ارادے اور قدرت کو متعلق کریں گے تو یہ تو تحصیل حاصل ہے. وما لا يقبل الوجود، اور وہ چیز جو وجود کو قبول ہی نہیں کرتی، کل مستحیل، جیسے کہ مستحیل، محال، تو لا يمكن ان يتأثر بهما، تو اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کا اثر قبول کرے، قدرت اور ارادے کا. کیوں؟ اذ لو امکن للزم قلب الحقیقت، کیونکہ اگر ممکن ہو کہ محال جو ہے وہ ارادے اور قدرت، یہ ضمائر کو سمجھیے گا، ارادے اور قدرت کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر قلب حقیقت لازم آ جائے گا. قلب حقیقت یعنی آپ نے ایک چیز کی حقیقت کو بدل دیا. محال کی حقیقت یہ تھی کہ وہ وجود کو ہی قبول نہیں کرتا، اور آپ نے اسی پر اثر پیدا کر دیا ارادے اور قدرت کا، تو یہ تو قلب حقیقت ہو گیا، اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی. کیسے؟ لِسَيْرُورَتِهِ جَائِزًا، کیونکہ آپ نے محال کو جائز قرار دیا. وَكِلَاهُمَا مُحَالٌ، اور تحصیل حاصل بھی محال ہے اور قلب حقیقت بھی محال ہے. فَحِينَئِذٍ لَا قَصُورَ أَصْلًا فِي عَدْمِ تَعَلُّقِهِمَا بِهِمَا، تو لہٰذا ایسی صورت میں قدرت اور ارادے کا واجب اور مستحیل کے ساتھ متعلق ہونے میں کوئی قصور نہیں ہے. قصور سے مراد قدرت میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تعلقہما کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے قدرت اور ارادے کی طرف، بہما کی ضمیر جو ہے وہ واجب اور مستحیل کی طرف. بل قصور فی المتعلقی، بلکہ کمی تو اس وقت آئے گی جب اس کا تعلق جوڑو گے. ٹھیک ہے؟ یہیں تک اس دلیل کو رکھتے ہیں، کل دوبارہ اس کو شروع کروں گا اور اس دلیل کو دوبارہ چلائیں گے. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو یہ دلیل صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے. جی جناب، کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں.